ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جو پوری دنیا میں جماعت احمدیہ نے سر انجام دی۔ گزشتہ 2 پروگرام سے ہم ذکر کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی کوششوں کا، اور ہم نے ان پروگرامز میں دیکھا ہے کہ کس طرح جماعت احمدیہ نے صرف مسلمانان ہند ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی میں کشمیر میں خدمات سر انجام دیں، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانان ہند نے اور تمام پوری دنیا کے مسلمانوں نے آپ کو کشمیر کمیٹی کا صدر مقرر فرمایا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ خدمات جو آپ نے چند سالوں میں سر انجام دیں وہ ایک قوم کے لیے اتنے تھوڑے عرصے میں سر انجام دینا بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور گفتگو کریں گے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو جماعت احمدیہ کی خدمات ہیں، اور اسی طرح کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جماعت نے خدمات سر انجام دیں۔ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس دور میں جبکہ ہندوستان کے اوپر انگلستان کی حکومت تھی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ریاستی معاملات جو ہوتے تھے ان کے اندر جو انگلش حکومت تھی وہ کوئی کارروائی نہیں کرتی تھی، لیکن ایسی صورت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں انگلش حکومت کو مجبوراً کشمیر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا پڑی، اور یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس دور میں۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں مکرم مولانا باسط شاہد صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات تھیں جن کے بنا پر وائسرائے کو، جو اس دور میں وہاں پر حکومت ہند کا نمائندہ تھا، اس کو یہ اقدامات کرنے پڑے۔ ہم مسئلہ کشمیر کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ سیاست اور مذہب کو الگ الگ سمجھ لیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست معروف معنوں میں سیاست نہیں تھی۔ آج کل جن معنوں میں سیاست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی جو قیادت تھی اور حضور کا جو طریقہ کار تھا، اس کو اس اصطلاحی سیاست سے کسی قسم کا دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کشمیر کی خدمت کی، یا جو بھی آپ نے کیا، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، قرآن مجید کی پیروی میں، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے وہ اپنی انسانی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ تو اس لحاظ سے بعض لوگوں کو عجیب لگا کہ ایک مذہبی آدمی سیاست کے میدان میں کس طرح آ گیا اور کیوں آ گیا، اور ایک طرح سے بلکہ یہ بھی انداز مہذب طریق تھا روکنے کا کہ حضور، انہوں نے دیکھا کہ حضور کا جو اثر ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور سیاسی لحاظ سے بھی آپ اس میں فتوحات اور کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ مذہبی آدمی ہیں، اس کا آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تو سیاسی معاملہ ہے، آپ اس میں کس لیے دخل دیتے ہیں؟ لیکن حضور کا جو طریق تھا، یا جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ تو مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ نے یہ طریق اختیار کیا تھا، اور اس میں حضور کو جو بھی صحیح طریق معلوم ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، حضور کی سیاست اول سے آخر تک اخلاق کے مطابق، اسلامی تعلیم کے مطابق اور قرآن مجید کے مطابق تھی۔ اس میں کہیں بھی وہ داؤ پیچ اور وہ غلط بیانیاں اور کیا مکرنیاں استعمال نہیں کی گئیں جو عام طور پر سیاسی لیڈر کرتے ہیں۔ کسی جگہ بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں میں نے یہ کہا، اس کا یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ سیاسی لیڈر آج بیان دیتا ہے، شام کو وہ اس کی تردید کر رہا ہوتا ہے
یا اس کی اپنے خیال میں توضیح کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کی تصحیح کر رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سمجھا کہ کشمیری مسلمانوں کو ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے پھر اس کے لیے ہر جائز طریق اختیار فرمایا۔ ہر جائز طریق جو اسلامی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، آپ نے کہیں بھی قانون نہیں توڑا۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو قیادت کا لمبا عرصہ ملا ہے جو نصف صدی سے زائد تک پھیلا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے جماعت کی قیادت فرمائی، اور یہ بہت ہی نمایاں امر ہے کہ آپ نے کسی مرحلے پر بھی قانون کو توڑنے کی طرف، قانون شکنی کی طرف آپ نہیں گئے۔ آپ نے ہمیشہ قانون کی پیروی کی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ کامیابیاں حاصل کی جو لوگوں کو حیران کرنے والی تھیں۔ تو بہرحال کشمیر کاز کے متعلق یہی ہے کہ حضور نے حکومت کو توجہ دلائی، اور یہ ویسے تو اگر دیکھا جائے یہ مسئلہ کشمیر ایک لحاظ سے پیدا ہی انگریز حکومت کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی ڈوگروں کی مہاراجہ کی طرف، وہ انگریزوں کی طرف سے ہوئی، اگر نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اس رنگ میں۔ تو اس مسئلے کی جو سنگینی ہے اس میں حصہ داری تو انگریزوں کی بھی تھی، اور اس لحاظ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آواز اگر دب جائے تو اچھا ہے، ہمارے مظالم کا اگر دنیا کو پتہ نہیں چلے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ موقع ایسا تھا، پھر حضور نے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کو جو ساتھی ملے ہوئے تھے، جو آپ کے ساتھ کارکن تھے، وہ تو وقف کی روح کے مطابق اتنے سرگرمی سے کام کرنے والے، اتنے جوش اور جذبے سے کام کرنے والے تھے کہ دوسرے لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو بعض جگہ ملتا ہے کہ خود قائد اعظم حیران ہوئے کہ یہ کس تیزی سے کام کرتے ہیں کہ فوری جب وہ نہرو رپورٹ پہ تبصرہ شائع ہو گیا، انگریزی ترجمہ ہو گیا، یہ سارے کام، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس وقت ہو گیا۔ تو اس طرح سے سارے، تو بہرحال حضور نے جب یہ آواز پارلیمنٹ میں اٹھائی، یا انگلستان میں پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی گئی، وہاں ہندوستان میں دہلی میں پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی گئی، سوال کیے گئے، اور یہ عام ایک چرچا شروع ہو گیا کہ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے انگریزوں کو بھی اس میں دخل دینا پڑا کہ اگر ہم اس وقت دخل نہیں دیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم انسانی حقوق کے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو مجبوراً بادل نخواستہ اس جذبے کی وجہ سے جو اس وقت مسلمانوں میں اس تحریک کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، ان کو اس میں دخل دینا پڑا۔ جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھا سارا پس منظر بیان کر دیا ہے ساری بات کا۔ اگر یہ بھی ذرا یہاں پہ بیان کر دیں کہ وائس رائے کے پاس جب جاتے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو جو مکالمہ وہاں پر ہوا اور جس طرح آپ نے اس کو آمادہ کیا کہ کشمیر میں مداخلت کرنے کے لیے، وہ کیا واقعات ہوئے ایسے؟ یہ اصل میں تو جو شروع میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی جب بنی ہے، اس کے پس منظر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض جو مسلمان صاحب الرائے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ وائسرائے سے پہلے ملا جائے، وائسرائے سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کس حد تک ہماری مدد کریں گے یا ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وائسرائے سے ملنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ کشمیریوں کے مطالبات کا کشمیریوں سے پتہ کرنا چاہیے، کشمیریوں کی کیا ضرورت ہے، کشمیریوں کے کیا مطالبات ہیں۔ تو کشمیریوں کے مطالبات کو حضور نے اپنے رنگ میں، آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے اپنے رنگ میں حضور کی ہدایات کے مطابق اٹھایا، پیش کیا دنیا کے سامنے، اس کا پروپیگنڈا کیا، ہندوستان میں بھی، یہاں انگلستان میں بھی۔ تو وائسرائے سے حضور کی جب ملاقات ہوئی، یعنی آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے قیام کے بعد، یہ نہیں کہ اس سے پوچھنے کے لیے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں یا آپ کہاں تک ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو جب حضور نے ان کو بتایا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے مقاصد اور اس پہ گفتگو ہوئی کشمیر کے متعلق، تو اس نے کہا کہ آپ تو مذہبی آدمی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو انسانی ہمدردی کا کام ہے، اور اس سے میرا مذہب مجھے روکتا نہیں ہے۔ اور ہم تو، حضور نے اس کا خود بھی ذکر فرمایا کہ کشمیر میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آثار بھی ہیں، اور کشمیر دارالہجرت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور خود مسیح محمدی کے بہت سے ماننے والے بھی جو ہیں وہاں موجود ہیں۔ تو قبر مسیح اور حضرت مسیح موعود کے صحابہ کی وہاں موجودگی، یہ کئی وجوہ جمع ہو جاتی ہیں جس سے حضور کو کشمیر کے متعلق دلچسپی تھی،
اور بہرحال جنرل دلچسپی، عام دلچسپی تو یہی تھی کہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی ہمدردی کی جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔